40 سال دیکھنے کی لذت میں گم ہو جائے گا، وہ کیا چیز ہوگی؟ اور یہ سب سے ادنا درجے کی جنت کی لڑکی ہے حور، تو اعلیٰ درجے کی حور کا کیا مقام ہے؟ یہ حور سب سے ادنا درجے کی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ میرا تقریباً ہر بڑے سمندر میں سفر ہوا، تو میں جب بھی دیکھتا ہوں کڑوے، کبھی سمندر کے پانی سے وضو کیا ہے تو کڑوا زہر پانی، اور جنت کی عورت کو تھوک آتا ہی نہیں، کو چلو زور لا کے کوئی تھوک کرے، کوئی 2-4 ایسی قطرے گریں تو میرے رب کی عزت کی قسم جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اس کی وہ تھوک کی جو ہوا ہے نا، اس کے ساتھ جو 2 قطرے گریں 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس کے بول میں کیا مٹھاس ہو، اس کے نغمے میں کیا مٹھاس ہو۔ کبھی وہ کہے گا مجھے تم گانا سناؤ، تو جنت کے درخت ساز بن جائیں گے، ہوا موسیقار بن جائے گی، ہوا سر بنائے گی، اور درختوں سے وہ سر نکلیں گے، پتوں سے، ٹہنیوں سے، شاخوں سے، پھولوں سے، پھلوں سے وہ سر نکلیں گے، اور اس کے ساتھ وہ گائے گی، وہ ہزاروں برس بھی بیٹھ کے سنتا رہے، رب ذوالجلال کی قسم اس کا مزہ ختم نہیں ہوئے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا یار 4 منٹ بھی نہیں کر دے۔ انہوں نے کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے نہیں، 3.5 منٹ۔ اور جنت میں جب اللہ سنائے گا جنت کی حوروں کا پہلا نغمہ، تو وہ 70 سال کا ہوگا۔ اب جب پھر وہ کہے یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، ارے اللہ کے ولی تجھے میری حاجت کوئی نہیں، اور ویکھنتے ہی ٹپائی جانا سارا ٹائم۔ پھر اس کو ہوش آ گیا، پیغمبر انتی، بیوی کون ہے تو؟ کہے گی تیری زوجہ، تیری حور، انا من اللواتی خبین لک، تیرے لیے چھپائی گئی ہوں۔ پھر تو وہ دوڑ لگائے گا اور ہوا میں اڑتا ہوا جائے گا، اور جا کر جو اس کو جو جھپکی ڈالے گا، یہ 70 سال کی جھپکی ہوگی، معانقی کی لذت لیتا رہتا ہے۔ تو اس کے بوسے کی لذت کیسی ہوگی؟ ادنا ایمان کا ذرہ اس اور اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا ذرا میری جنت تو دے۔ وہ جنت میں گیا تو نور کی چمک اٹھی، جبریل سمجھے اللہ کی تجلی پڑی تو وہ سجدے میں چلے گئے۔ جبریل جو سب سے قریب ہے اللہ پاک کے عرش میں، سب سے اوپر جس کا مقام، انہوں نے سمجھا اللہ دی کوئی تجلی پہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی یا امین الوحی ارفع راسک، اے وحی کے امانت دار سر اٹھا۔ جب سر اٹھایا تو ایک لڑکی مسکرا رہی تھی، اور اس کے دانتوں کا نور اور چہرے کا نور اتنا زبردست تھا کہ جبریل سمجھے اللہ کی تجلی ہے۔ کہنے لگے قربان جاؤں تیرے بنانے والے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تو یہ چیز ہے تو تیرے لیے سب کچھ لٹا دے۔ وہ کہے گی تجھے پتہ ہے میں کس کے لیے ہوں؟ وہ کہیں گے تو بتا کس کے لیے؟ کہ لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، جو فیصلہ باد میں رہتے ہوئے اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی پہ چلے گا، میں اس کے لیے ہوں۔ بڑھاپے سے پاک، بھوک سے پاک، لڑائی سے پاک، غصے سے پاک، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک،
میل کچیل سے پاک، بدبو سے پاک، موت سے پاک۔ نحن الخالدات فلا نموت ابدا۔ اور پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں کہ وہاں کے جو جنت میں غلام ہیں ان کی اللہ شادیاں کرتا ہے، اس سے حوریں پیدا ہوتی ہیں، ایسا نہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدر، وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور چلتا ہے۔ اللہ نے ہمیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنایا۔ دیکھو کیسے انسان بنے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا ہے مشک سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے۔ اس نہر میں یہ چاروں چیزیں چلتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے نئی زوجہ تیار کروں تو اس پر تجلی ڈالتا ہے اور اس میں سے حور نکلتی ہے پورے لباس کے ساتھ، لباس سمیت نکلتی ہے، اور اس کا قد بھی 130 فٹ ہوتا ہے، 130 فٹ، اور 100 جوڑے پہنے ہوتے ہیں، اور 100 جوڑے پہنے ہوتے ہیں، اور اس کے جو لہنگا ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کے دائرے میں۔ یہ جو شادی پہ دلہن کو پہناتے ہیں تو بیچاری کدی ایدو نپ دیے، کدی ایدو نپ دیے، وہ تو گل تو رہا بھی نہیں جاتا، تو اس کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، اور 130 فٹ اس کا قد ہے، اور اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لے رہے ہوں گے، 130 فٹ لمبے بال ہوں گے، اس میں موتی، ہیرے، یاقوت ہوں گے، جوئیں نہیں ہوں گی، لیکھا نہیں ہون گیا، جواں نہیں ہون گیا، اس میں ہیرے موتی ہوں گے، اس میں خشکی نہیں ہوگی، ڈینڈرف نہیں ہوگی، اس میں ایسے خوشبو ہوگی کہ جب وہ یوں کرے گی نا اور اس کے بال لہرائیں گے تو پوری جنت میں خوشبو کے حلے آنے لگ جائیں گے۔ ادنا ایمان کا ذرہ، ہمارے پاس سب سے ادنا اکائی پیسے، روپے کی 1 پیسہ ہے، 1 پیسے سے کم کوئی رقم نہیں ہے، تو یوں سمجھو کہ وہ پیسے سے بھی کم ہے، وہ ذرے کا ذرہ ایمان کا ہے، اور اللہ اس کی قیمت لگا رہا ہے۔ پورا ایمان لے کر جانے والا کیا ہوگا؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولأبی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور علی کا مرتبہ حسن حسین سے بھی اوپر ہے۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا، میرے نبی نے فرمایا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، کہیں گے حضور ادھر تشریف لائیں، حضور ادھر آئیں، حضور ادھر آئیں۔ تو سلمان فارسی ایسے ہو کے پوچھنے کہ یا رسول اللہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، اسے جنت کا ہر دروازہ پکارے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا ایسا عالی شان کہ میں سمجھا یہ میرا ہے۔ جب میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے ساتھی عمر بن خطاب کا محل ہے۔ پھر آپ نے مذاق کیا، عمر میرا بڑا جی چاہا میں اندر جا کے دیکھوں چونکہ بہت خوبصورت تھا، لیکن پھر مجھے تیرا غصہ یاد آ گیا تو میں پھر نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے یا رسول اللہ علیہ کا میں بلا آپ کا غصے ہوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوگا، میرا خاص ساتھی عثمان ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور یوں قریب کرتے 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 یہاں سینے کے ساتھ لگا لیا، فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنة،
علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ یہ فضیلت کسی کو نہیں پتا، یہ صرف علی کا مقدر ہے۔ تو حضرت علی رونے لگے، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ہر نبی کے 2 خدمتگاروں، ایک خدمتگار ہوگا، ہر نبی کا ایک، میرے 2 خدمتگار ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا، ایک زبیر ہوگا۔